بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے، اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی وہ میرے سونے غازی، جب سے غازی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس سے، لٹ گیا جس سے میری آقا کی ادا دیکھی ہے، اور آج زلفوں کو میری آقا نے سنوارا آج زلفوں کو میری آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی منزلت، بالخصوص میرے انتہائی قابل قدر دیرینہ دوست مہربان حضرت محترم مولانا حافظ مظہر حسین چشمدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عافیت، لائق تعظیم و تکریم جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت مولانا محمد ہاشم مقامی صاحب، انتہائی قابل قدر جمیع علماء کرام نے نام نہیں پوچھ سکا، دونوں شہزادے حافظ صاحب سے، جمیع علماء کرام آج کی اس محفل کے جملہ منصرفین و منتظمین، بالخصوص انتہائی قابل قدر معزز مہربان دوست راجہ محمد افتخار صاحب، جملہ علماء مصطفیٰ، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل نبی رحمت سرور سرور مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ سلامت رکھے نعت خان صاحب کو۔ ہم روز ہی تقریریں کرتے ہیں، ہم پہ اثر کم ہی ہوتا ہے، لوگوں پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ حضور کا عشق پیدا کرنے کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک درود شریف کی کثرت، محفل میلاد۔ مقصد یہی ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت میلاد کیوں کرتے ہیں؟
اور کہتے کس کو ہیں؟ میلاد شریف ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں میرے حضور کی بات ہو، جس میں میرے آقا کی بات ہو، بات حضور کی ذات کی ہو یا بات حضور کی صفات کی ہو، بات میرے نبی کے متعلقات کی ہو یا بات میرے سرکار کے منصوبات کی ہو، بات میرے آقا کے عینین کی ہو، بات میرے نبی کے لالوں جیسے شفتین کی ہو، سبحان اللہ، بات میرے نبی کے سخاوت والی یدین کی ہو، بات میرے نبی کے کرم والے رجلین کی ہو، بات میرے نبی کے نور چمکاتے دہن کی ہو، بات میرے حضور کے بدن کی ہو، بات میرے آقا کے بطن کی ہو، بات میرے نبی کے تکلم کی ہو، بات میرے نبی کے تبسم کی ہو، بات میرے حضور کے جسم کی ہو، بات میرے نبی کے حسن کی ہو، بات میرے نبی کے جمال کی ہو، بات میرے سرکار کے صحابہ کی ہو، بات میرے نبی کی آل کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی ولادت کی ہو، بات میرے نبی کی بعثت کی ہو، بات میرے نبی کی ختم نبوت کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کے عروج و کمال کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان کی ہو، بات میرے نبی کے مضبوط ایمان کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کریم کے معجزات کی ہو، بات میرے نبی کی صحابت کی ہو، بات عدالت کی ہو، بات عزت کی ہو، حرمت کی ہو، ناموس کی ہو، عزت کی ہو، بس بات حضور کی ہو، وہ تب میلاد ہے، تین سو میلاد ہے۔ حضور جہاں بھی ہو منہ کہیں کر لو، وقت کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، بات کرنے والا داڑھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی پہنے ہوئے ہو یا کوئی مستانہ دیوانہ بے داڑھیا ہو، پر بات حضور کی ہو، مہربانی کریں میری آج تقریر میں وہ رسمی جیسی کر رہے میں سیدھی سیدھی تقریر کروں گا، سبحان اللہ کی آواز جانتے ہیں، مجھے اکثر لوگ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صبح شام آپ لوگوں کو حضور کے عشق کی بات بتاتے رہتے ہیں؟ گال سنو ایڈے نکمے تو بللے تھے، خالی ایسی بھی کوئی نہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس لیے مجھے ذوق نہیں ملے گا میں بلا جو ہے نا جھجک میں تقریب وہیں پہ چھوڑ کے اس کے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، جو کہنا ہے کہتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ، دل کرتا ہے کہ یار اب رہ کیا گیا سوائے حضور کے عشق کے بعد۔ اللہ کی قسم عمل میں ہمارے اعمال ہم حضور کی امتی کہلانے ہیں، ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے کردار، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، اللہ کی قسم لوگوں کچھ نہیں ہے سوائے حضور کے عشق کے، اور ہے ہی کیا ہے ہمارے پاس۔ اور اگر اس میں بھی ہم سودے بازی شروع کر دیں، ڈرامے بازی شروع کر دیں، اس میں بھی خلوص نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ دل جل جائے، وہ دل تباہ ہو جائے جس دل میں حضور کے عشق کی آگ نہ لگی ہو۔ اور ہو سنی نہیں یہ اور لوگوں کے فرقلے ہوں گے کہ جو داڑیوں کے سائز ناپتے ہیں، جو پگڑیوں کے جناب وال ناپتے ہیں، جو جناب مسواکوں کے پورے پورے سائز ناپ کے پھر وہ عشق کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ بابا میرا اپنا مزاج ہے، ہم کہتے ہیں عشق رسول کا اتنی پاور رکھتا ہے، جہاں دل کرتا ہے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ دل ملا کا ہو، دل پیر کا ہو، یا دل پولیس کے جوان کا ہو، دل فوجی کا ہو، دل پاکستانی کا ہو، یا دل چیچنیا کے جانباز کا ہو، دل کسی کا ہو، یہ مزاج محمدی ہے، جہاں چاہتا ہے کہ ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جس دل میں چلا جائے نا اس کو سنوارے بغیر چھوڑنا نہیں۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں مولا علی کا غلام ہوں، وہ اس بات کا مطلب ہوں یاد کیا اللہ کے بندو، یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر مڑ کے بعد پھر انشاءاللہ حضور اسی میں آئیں گے، ہم بات ملے حضور کی ہو، اللہ اکبر۔ ہم اس سنی اس محفل کو کیا کہتے ہیں؟ محفل دوستان گرامی، آج میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ حضور کی بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ موضوع رکھا ہوئے حضور کے ایک پیارے سے بیٹے کی بات بھی کرنی ہے۔ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں غوث پاک میں مجیر معظم کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، اور اللہ کا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو بھی استیاب پڑھا ہوا ہے۔ بعض لوگ تو صرف نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، الحمدللہ میں نے نہ صرف استیاب پڑھا ہے بلکہ پوری تحقیق کی، اختلاف نسخ کو بھی اللہ کا فضل ہے تحقیق نے پورا چھانا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجیر معظم کے اندر آپ ایک بات دیکھتے ہیں اور بڑے پتے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ حضور کے کسی امتی پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اس کے انوار کا برکہ برسانا چاہتا ہے، اس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ ہوتا کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ بات ہوگی شاہرانی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، علامہ جامی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضور کے کسی امتی کے دل پہ اپنے انوار کی برکہ برسانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتا، دھیان رکھنا ہے، ڈائریکٹ دل پہ نہیں آتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سینہ محمدی پہ انوار نازل کرتا ہے۔ توجہ ہے، یعنی وہ انوار جو ہمارے دل کے حصے کے ہوتے ہیں وصول کون کرتا ہے؟ حضور۔ سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ، میرے وصول فرماتے ہیں۔ اچھا اب حضور چاہیں تو ڈائریکٹ دے دیں، پر حضور بھی پھر ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں پھر حضور کے سینے سے وہ انوار منتقل ہوتے ہیں سینہ مولا مرتضیٰ۔ آج ولیوں کی شان بھی جو ہے نا غوث پاک کی، تو میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، جب غوث پاک پہ ہم بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں کیونکہ غوث پاک سے عشق ہے، غوث پاک سے پیار ہے، غوث پاک سے محبت ہے، اور غوث پاک کو رب نے بنایا ہی اتنا بڑی شان والا ہے۔ اس طرح نبیوں میں حضور کا ثانی کوئی نہیں، ولیوں میں میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کا سیرت میں کوئی انہیں جیسا، نہ صورت میں کوئی انہیں جیسا، نہ حسب میں کوئی انہیں جیسا، نہ نسب میں کوئی انہیں جیسا، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں میرے عربی تو بھی۔ توجہ سے سنتے جائیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب انوار کی خیرات کسی سینے مومن کو دینا چاہتا ہے، وہ انوار ڈائریکٹ سینے مومن پہ نہیں اترتے، بلکہ وہ انوار سینے محمدی پہ، پھر سینے محمدی سے سینے مرتضوی پہ، اور پھر وہاں سے بھی ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سینے مرتضوی سے جس کے حصے میں جو انوار کسی کے نصیب میں ہوں، مولا علی کے سینے سے وہ کل انوار منتقل ہوتے ہیں سیدی عبدالقادر جیلانی کے قلب اطہر پر، اور پھر وہاں سے جس کا نصیب ہوتا ہے اسے وہ خیرات ملتی ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، جو پیڑی پوچھی والا عبدالقادر جیلانی کا منکر ہو، بھلے اس کے سینے میں کون سے انوار اتریں گے، اور جو لانتی مولا علی کا دوسری ہو، بھلے اس پہ کہاں انوار اتریں گے، اور جو کمینہ خود مدینے والے آقا کا پاوی ہو، اس سے خدا کب راضی ہو سکتا ہے؟ اور جس سے حضور راضی اس سے خدا راضی، جس سے نبی ناراض اس سے کائنات کا رب ناراض، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے سارا جگ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوار کی خیرات اگر مومن کے سینے پر اترتی ہے تو وہاں بھی واسطہ بیچ میں عبدالقادر جیلانی کا، مولا علی کا اور میرے سونے نبی کا، جسے مل گیا
کی آل کا ذکر، میرے نبی کے اصحاب کا ذکر، میرے نبی کی امت کا ذکر، میرے نبی کی صورت کا ذکر، میرے نبی کی سیرت کا ذکر، بس بات میرے حضور کی ہو، ہوتا نبی کا میلاد ہے۔ آج اس بھائی نے جو ہے نا وہ کلام پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، ہائے سارا عشق۔ میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے خدا بندہ تو نے کائنات میں حضور کو پیدا کر کے عشق کی آگی لگا دی۔ اور میں اس آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جو حضرات علماء ہیں آپ کو سمجھے کیا حضور کے عشق میں پہاڑ ہوئے کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا چلو جی مفتی نے کوئی کہے یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے، مجروح روایت ہے، چلو میں صحیح روایت بخاری کی پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت نہیں ہے، بخاری کے اندر ہے، مسند ابی یعلا کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، یہ مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین آپ خطبہ دینے کے لیے آپ ایک کھجور کے تنے پہ خشک تنا تھا اس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، صحابی رسول گئے اور انہوں نے جا کر دو روایتیں ہیں کہ صحابی یا نیک صحابی کو کہے کہ صحابی خود گئے اور انہوں نے جا کر ایک ممبر بنوایا، ممبر بنوا کر حضور سے عرض کی حضور آپ اس پہ بیٹھا کریں اور ہمیں آپ خطبہ دیا کریں۔ صحابی خود فرماتے ہیں اور یہ تقریباً 12 صحابہ سے حدیث میں روی۔ حضور ممبر ہے، اتنے میں اونٹ کے بچے کی طرح چیخنے کی آوازیں آئی، حیران ہوئے کہ یہاں اونٹ ہے نہیں، اس کے رونے کی آواز کدھر سے آ رہی؟ اتنے میں حضور اٹھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کون رو رہا ہے۔ جملے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، خطیب کے پاس جملے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو سینے کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ذرا سمجھیں کیونکہ حضور اٹھے، حضور اٹھے، حضور اٹھے کیونکہ حضور جانتے ہیں کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ میرے سونے آقا، میرے مدنی آقا، آپ اٹھے جا کر آپ نے اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے نبی کے صحابہ فرماتے گے وہ آوازیں ہم نے محسوس کی کہ اسی تنے سے آ رہی ہے۔ حضور نے جب اس پہ دست کرم پھیرا اس کی آواز ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس سے باتیں کی، کچھ باتیں وہ سیرت کی کتابوں میں میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ صحیح روایت سن لیجئے۔ میرے نبی رحمت سید کونین رسول معظم نے فرمایا او میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ تنا کیوں رویا؟ یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اصل میں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا میری جدائی میرے فراق کا درد برداشت نہ کر سکا، میرے جدائی اور فراق میں رونے لگ گیا۔ میں نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو یہ خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون مکان نے فرمایا کہ میں نے اس تنے سے پوچھا چپ ہو جا، چاہتا ہے ادھر دھیان رکھو، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، اور چاہتا ہے تو تجھے یہیں اپنے ممبر اور اپنے گھر کے حجرے کے درمیان دفنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کہ اس نے کیا مانگا؟ حضور کیا مانگا؟ میرے نبی نے فرمایا اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہیں پہ دفنا دے۔ کون ہے یہ دیوانہ؟ کس کا ہے یہ دیوانہ؟ کون ہے یہ دیوانہ؟ کس کا ہے یہ دیوانہ؟ جنت میں بھی کہتا ہے وہ جانا ہے مدینے،
میں ہر دم عاشقوں کے سینے میں اس مصطفیٰ کو لیتے ہیں، عاشقوں کے سینے میں۔ اب میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ خشک تنا حضور کی محبت میں رویا۔ اچھا اب آپ ذرا دوسری حدیث کی ایک روایت ہے، حسن کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احد جبل احد جبل یحبنا ونحبه، یہ احد شانوں والا پہاڑ ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں تو بات عرض کر رہا ہوں، تھکے ہوئے نہیں بیٹھ رہے، مہربانی۔ احد پہاڑ ہے شان والا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اب اس طرح میں آپ کو 20 چیزیں بیان کر سکتا ہوں کہ میرا نبی رحم مادر میں تھے، پتھر آپ پہ سلام بھیجتے تھے، میرے آقا اپنی والدہ کے بدن میں تھے، درخت آپ پہ سلام بھیجتے تھے۔ یہ تو چلو دو حدیثیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، پتھر حضور سے جلدی پیار کرتے ہیں، درخت حضور سے پیار کرتے ہیں، پہاڑ حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پیار ہاتھ سے کرتے ہو، ناک سے کرتے ہو، بالوں سے کرتے ہو، منہ سے کرتے ہو یا دل سے کرتے ہو؟ بندہ بولتا زبان سے، دیکھتا پکڑتا، بولو چلتا، اور پیار دل سے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل ہوگا تو پیار ہوگا۔ بھئی بندے کی زبان آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گے۔ اگر یہ قانون آپ اپلائی کر رہے ہو تو بتاؤ پہاڑ کا دل کتنا بڑا ہے؟ پتھر کا ہارٹ آج تک کی جو جیولوجسٹ نے ذرا ان سے پوچھو کہ کبھی پتھر کا بھی دل ہوا ہے، پہاڑ کا بھی دل ہوا ہے، درخت کا بھی کبھی کوئی دل ہوا ہے ہی نہیں۔ تو جب دل نہیں ہے تو درد کہاں؟ جب درد نہیں ہے تو عشق کہاں؟ جب عشق نہیں ہے تو محبوب کہاں؟ ارے محبوب محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ بات کیوں تھوڑی دیر بعد سمجھ چاہیے، مجھے کوئی تکلیف دیتی ہے۔ اوے محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہتا ہوں، سکھوں نے آج تک اس دن کا میلاد کبھی نہیں منایا اور ہمیں ملا بھی نہیں۔ ہندوؤں نے بھی نہیں منایا، عیسائیوں نے بھی نہیں، مرزائیوں نے بھی نہیں، یہودیوں نے بھی نہیں۔ بھائی ان کسی بھی یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بدھ متوں نے توجہ میری طرف کرے نبی پاک کا میلاد بولو، نبی پاک کا میلاد نہیں منایا، اور ہم گلہ بھی اور اگر ہم گلہ کریں تو گلہ بنتا بھی۔ انہوں نے قبول ہی نہیں کرتے، انہوں نے آگے سے نک چاڑ کے، نک چاڑنا سمجھتے ہو، انہوں نے نک چاڑ کے کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے بھئی بات یہ ہے کہ میلاد ہم کیوں کریں، میلاد ہم کیوں کریں، نبی تمہارے تو میلاد ہم کریں۔ کیا جب نبی تمہارا ہے تو میلاد ہم کیوں کریں، جن کا نبی ہے میلاد کیوں کریں؟ ہم اس لیے کوئی مسجد، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار، کوئی شہر چھوڑتے نہیں میلاد سے، تاکہ پتہ چلے نبی ہمارا ہے۔ آج اس کو سمجھ آگئی، بسم اللہ، اگر سمجھ نہیں ہے تو بس پھر میں کیا کر سکتا ہوں، انہا للہ پڑھ سکتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں۔ اچھا آئیے بہت بڑا طویل سفر ابھی باقی ہے، بہت بڑا عنوان ابھی رہتا ہے، میں جس طرف جا رہا ہوں کہ میں آپ حضرات سے پھر ایک دفعہ یہ جو نئے حضرات تشریف لائے کہ اس پتھر بھی حضور سے کرتے ہیں محبت، جانور بھی حضور سے کرتے ہیں محبت، پہاڑ بھی محبت، درخت بھی پیار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو جن کا دل ہے وہ تو کرتے ہیں پیار، اور جن کا دل نہیں ان کا پیار کیسے؟ میں نے بڑے بڑے علماء کو نا یہ حدیث بخاری کی کر کے تو میں نے کہا حضور جواب دیجیے، آنکھ نہیں بتا تکے، زبان نہیں بولے کیسے،
ہاتھ نہیں پکڑے کیسے؟ ایک بندے کے ہاتھوں کو یوں جکڑ کے رسیوں سے باندھ دو اور اس کے سامنے پڑی ہوئی بندوق اور سامنے ایک قاتل ایک مقتول پڑا ہوا اور الزام لگا دیا جائے کہ کس نے قتل کیا، تو اس کی بے گناہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے ہاتھ کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے، جب ہاتھ کھلے نہیں ہیں تو بندوق کیسے اٹھائے گا؟ بندوق نہیں اٹھا سکتا، قتل کیسے کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس چیز جزوے جسم پر عضو جسم کے لیے جو کام مخصوص ہے وہ کچھ وہی کرتا ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ بھی سوچو یہاں بیٹھ کر اپنے علماء سے بھی پوچھتے رہا کریں کہ حضور یہ پتھروں کیسے حضور سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کرتے کیونکہ حضور نے کہا کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ پتھر بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، خشک تنے بھی کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کا ایک رضی اللہ تعالیٰ گائے نیل گائے ہوتی ہے، نیل گائے سمجھتے ہیں بھائی جس کو میں نبیس کہتے ہیں، یہ جو جنگل میں وہ ہزاروں کی تعداد میں نیل گائے۔ ایک صحابی رسول نے اس کو جنگل سے پکڑا، چلو یہ حضور کو گفٹ کرتے ہیں، حضور کو دے دی۔ اچھا آپ بتاؤ جنگل کا جانور کبھی رکتا ہے بغیر رسے باندھے؟ صحابی کہتے ہیں جیسے ہی صحابہ کرام کہتے ہیں صحابی نے جیسے ہی اس جنگلی جانور کو حضور کے حوالے کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا، حضور نے فرمایا وہاں اس کو کھڑا کر لو۔ پہلے بھاگ رہا تھا، کود رہا تھا، چھلانگے لگا رہا تھا، بعد میں جیسے ہی حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے قبول کیا، باندھ کو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کبھی رسی سے نہیں باندھا، اسی جگہ کھڑا رہتا۔ سید عائشہ جو حدیث روایت کرتی ہیں، جس کو کئی محدثین نے روایت کی ہے کہ جب حضور کہیں باہر سے تشریف آتے نا، تشریف لے کے آتے تو یہ جو تھی نا وہ نیل گائے یہ کیا کرتی؟ آپ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم حضور کی آمد پر باقاعدہ یہ رقص کرتی، یہ رقص کرتی ہے نیل گائے۔ اور جب حضور اندر تشریف لے جاتے خاموش تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ۔ خدا بندہ تو نے کائنات میں محمد عربی کو بھیج کے مخلوق کے دلوں میں عشق کی آگ لگا۔ اچھا اور آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا باتیں کر ہو گئی ہیں، چلو چل پڑے۔ ایک نام بھیڑیا تھا، بھیڑیا۔ حضور ایک دن اندر مسجد سے باہر نکلے، صبح کا ٹائم ہے، او مدینے کے اندر بھیڑیے، صحابہ ڈر گئے، بھیڑیے آ گئے، بھیڑیے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں آئے، میرے نبی نے فرمایا کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ ایک بڑا بھیڑیا آ گیا یا سرکار کے سامنے سر جھکا کے بڑ جو گنگور کرتا رہا۔ اے اللہ کے نبی آپ عربی جاننے والے، یہ جانوروں کی بولیاں کیسے آ گئی؟ میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نبی کو جس قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجتے گئے پہلے اس کو اس قوم کی بولی سکھاتے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سمجھ آئیں۔ صحابہ کرام ایک دن جا رہے، قافلہ جا رہے، چڑیا چپ 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 کرتی حضور کے سامنے آ کر اس کے لیے رک جاؤ، میرے نبی نے آرڈر کیا قافلے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس چڑیا کے بچے کس نے گھونسلے سے اٹھائے ہیں؟ شکایت کی ہے اس نے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھائے ہیں، لے آؤ بھائی کس نے اٹھائے ہیں؟ اللہ پیچھے سے ایک صحابی سے ہوتے ہوئے حضور میں نے چاہے نہ اٹھائیں، حضور مجھے اچھے لگے نا تو میں نے اٹھا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا شکایت لگائی ہے اس نے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھائے ہیں، جاؤ واپس رکھ کے آؤ۔ اچھا توجہ ہے، یہ چلنے والے تو ہزاروں تھے،
داڑیاں سب کی تھی، پگڑیاں بھی سب کی تھی، پگڑیاں بھی سب کی تھی، بولی بھی سب کی عربی تھی. پھر اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ تیرا حاجت روا کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تیرا مددگار کون ہے؟ کہ وہ ظاہر چڑیا ہے، اڑتی ہوئی آئی اتنے زیادہ. بھئی اب چڑیا کو کیا پتا کہ یہاں مفتی صاحب کون ہے، علامہ صاحب کون ہے؟ تو سنو، چڑیا کو بولا مفتی کا پہلے پتا نہ ہو، پر چڑیا کو نبی کا پتا ہوتا ہے کہ نبی. اس پہ بھی بخاری کی حدیث ہے. واہ واہ آگے یہ بات مگر سن لو چونکہ میری بات سبحان اللہ نکلتی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت محدث اعظم پاکستان آپ تشریف لے گئے کراچی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو وہاں پر وہ جو کمپنی نمبر 2 ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی جو رسول اللہ کے علم میں لیٹ کی ہوئی تھے. تو اس نے نیچے سے ایک دن کو اٹھایا کہنے لگا وہ سردار احمد نبی نوید علم ہے کہ نہیں. اب ہم جیسے کوئی بندہ ہوتا تو کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال کرنے والا بھی ان کا بڑا مولانا تھا اور جواب دینے والا بھی محدث اعظم پاکستان. کیونکہ ان کو پتا تھا جب میں کہوں گا ہاں تو اگلا کہے گا پڑھ حدیث پڑھ کہ اس ذرے کی. آپ فرماتے ہیں مجھے فوراً ایک حدیث یاد آئی تو انہوں نے اگلا سوال کیا. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ اس نے کہا نا کہ کیا نبی اس کو جانتا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا چل اس بات کو چھوڑ، یہ بتا کہ کیا یہ نبی کو جانتا ہے کہ نہیں. میرے نالج میں ایسی کوئی حدیث نہیں. آپ نے فرمایا تیرے نالج میں نہیں، میرے نالج میں بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَعْرِفُنِي أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. یہاں مَا مِنْ شَيْءٍ نکرہ تقدیر نبی مفائدہ عموم کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے. پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کو جانتا ہے. آپ نے اس کے یوں کالر پکڑ کے لے کر آپ نے فرمایا وہ کوئی یاد کر یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے، یہ تنکا نبی کو جانتا ہے، نبی تنکے کو نہیں جانتا ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں، میں روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی. میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے دوستو میرا نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، میرا نبی پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ انہیں اللہ کا رسول کون ہے. تو جواب یہی ہے بھلے یہ سرکش جن اور انسان حضور کو نہ جانے، حضور کی شان کو نہ جانے، یہ چلند پرند درند اللہ کی کل مخلوق نبی کی شان کو جانتی ہے. اچھا چلو لگے آپ میں پورا حدیث. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تو کتنے میں ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا. اللہ آخر حضور کے سامنے سر جھکایا بڑ 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 اور اس کی آنکھوں سے آنسو گئے. پھر میں باغ میں کون ہے اس کا مالک. ایک صحابی ہے حضور میں فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے خلاف مقدمہ لے کے آئے. اس نے مقدمہ درج کی دائر کی. حضور کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ عرض کرتا ہے یا اس نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے نا بڑا ظالم ہے. میں نے پوری زندگی اس کی خدمت کی، اس کے بچوں کو پالا، جنگل سے مجھ پر یہ لکڑیاں ڈھوتا رہا، دور کنویں سے مجھ پر پانی ڈھوتا رہا. اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو رات کو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے اس کو ذبح کرتے. حضور ذرا پوچھیں اپنے صحابی سے کیا احسان کا بندہ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے بتاؤ کہ اونٹ کو ذبح کرنا کوئی جرم تو نہیں. اونٹ اللہ نے بنایا اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے. اور میں اس بات پہ بھی آپ کو ایک جملہ دوں گا لیکن پہلے کی بات پوری کر لوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے چوپائے ہیں یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کا دودھ ہو، یہ چوپائے ہو، ان کی اون ہو، یہ سب کچھ ہم نے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. وہ لوگ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے تو جو شے ہمارے لیے بنی ہم نے ذبح کر کے کھا لیا تو کیا ہے؟ اے ہائے میرے سونے نبی میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی اب تیرا کیا فیصلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ
گفٹ کرتا ہوں، میں ہدیہ کرتا ہوں، میں ہبا کرتا ہوں۔ میں نے فرمایا میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا اور قبول کر کے فرمایا جاؤں، میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ اب جاتے ہوئے توجہ ہے جو بھی اس کا زبان بولی تھی بولے، اب صحابہ کو تجسد ہوا حضور ہون کے کہتا ہے، پہلے تو کچھ کہہ رہا تھا اب کیا کہتا ہے؟ میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا او میرے صحابہ، اس نے سب سے پہلے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے اور اس کے بعد مجھے دعا دے کے گیا ہے، یا رسول اللہ کیا دعا دی ہے آپ کو؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس نے یہ دعا دی ہے، اے اللہ محمد عربی کی امت کو حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جانور ہے جانور ہے جانور ہے جانور ہے، لیکن میرا نبی ان کی بولیاں جانتا ہے۔ تو وہ کہنے والا پنجابی شعر کہتا ہے کہ بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کو بھر دے آپ جھولی، وہ کر کر دیو نے منگلا سونے جو کدا ہے، سونا مدینے والا دکھیا آسرا، بولو 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 سونا مدینے والا دکھیا کہ یہ اونٹ نے میرے نبی کو دعا دی، اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ آزاد حضور نے کیا، دعا امت کو کیوں؟ دعا حضور کو دے جنہوں نے اسے عذاب دیا، یہ کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کے درجے بلند فرما، اے اللہ حضور کے درجات کو بلند فرما۔ لیکن اس نے حضور کی امت کو دعا دی، میرے سیدی مرشدی آقائی قبلہ پیر سید رشید الدین شاہ آپ کا سایہ اللہ قادرانِ سنت و جماعت کے سروں پر سلامت رکھے۔ لوگوں ایک بندہ ہے لیکن کام بڑی بڑی جماعتوں سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ ہزاروں علماء، ہزاروں حفاظ، ہزاروں مدارس، ہزاروں مسجدیں آباد، ایک قلب تو بڑا چھوٹا ہے لیکن کام اللہ نے بڑا لیا۔ لوگوں یہ جان باڑیاں دیکھ کے کام نہ دیکھا کرو، کیونکہ کبھی کبھی بغیر کاموں والے اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ امت پیچھے جاتی ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔
کہا اللہ میرے دوستو یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے دین کے لیے، جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اور جب ٹانگوں پہ چلنے والے بوجھ رکھنے والے جب وہ سامنے نہ آئے تو اللہ کام لینے پہ آئے تو ایک معذور ویر چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابے سے بھی اپنے نبی کی ناموس کا کام لے لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کوئی جلے نہیں کوئی سڑے نہیں۔ اے بابے کے جملے قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کائنات میں عزت اسی کو ملے گی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ اللہ میرے دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا اپنے پلے باندھو، اس بات کو ذرا سنو۔ میرے سیدی مرشدی نے فرمایا بیٹا تھا اونٹ لیکن صحابی کا تھا۔ مزہ نہیں آیا آپ نے جملے کو صحابی کا تھا، صحابی کا تھا۔ لیکن صحابی کا تھا، نہ یہ کسی وزیر کا نہ مشیر کا نہ ملا کا نہ پیر کا، اگر یہ اونٹ تھا تو کس کا؟ نبی کے صحابی کا۔ یہ صحابی کے دربار میں صحابی کی خدمت میں بھلے تھا اونٹ لیکن صحابی کرتا کیا ہے؟ صحابی کا ورد زبان نبی نبی۔ کوئی صحابی سے پوچھے اے صحابی رسول آپ کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے تو گویا جواب آتا ہے ہم جہاں بھی جائیں جو کچھ بھی کہیں بات حضور کی کرتے ہیں۔ ہم جہاں جائیں جہاں بولیں ہم بات حضور کی کرتے ہیں۔ میرے استاد الکریم نے فرمایا بیٹا تھا صحابی کا اونٹ، اس کو پتا تھا اتنا حضور اپنی دعا پہ خوش نہیں ہوں گے جتنا امت کی دعا پہ خوش ہوں گے۔ اس لیے جبریل نے بھی نا دعائیں امت کو دی۔ کروڑ پتی ارب پتی ماں اور اس کے بچے کو اس کے سامنے لاڈ کر دو، اس کو 100 روپے کی چاکلیٹ دے دو، ارب پتی اس کے لیے 100 روپے کی کیسی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ میرے لال سے اس نے پیار کیا، قدرتی خاموش ہو جائے گی، قدرتی تناوات سے آپ کی نا ممنون احسان نظر آئے گی کہ اس نے میرے بچے سے لاڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کے دل جیتنے کا یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی کے معبود کی بھلے کی دعا کرو۔ حضور امت سے پیار کرتے ہیں، امت کی بھلے کی دعا کرو، حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور کوئی گل سمجھ آئیے؟ حضور کا پیار ہے امت سے، حضور کا پیار ہے صحابہ سے، حضور کا پیار ہے اپنی آل بیت سے، ان کا ذکر کرو تو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو پیار ہے حضور سے، حضور کا ذکر کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آئیے کہ ہمارا وقت سنی جناب نبی نبی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اے ان کے دماغہ میں چلی تک پڑ گئی، وہ جی یہ اللہ کا ذکر کام کرتے ہو، بندے دے پترا اسی رب نو راضی کرنا ہے، وہ دے حبیب دا محبوب دا ذکر کرنے میں کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے جلدی خوش ہو جائے۔ اللہ جی اللہ اکبر۔ اب سنیں ذرا حضور کو دعا دی۔ اب یہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے اس اونٹ کا تعلق کون سے مدرسے سے تھا؟ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا کہ اس کو ذبح کرنے کی باری آئی تو اس کو تو چاہیے تھا نا کہ صحرا میں کھڑا ہوتا اوپر منہ کر کے کہتا اللہ تیری مخلوق بچا یا اللہ مدد۔ کوئی نہیں سمجھ عجیب ہوں کہ یا اللہ کا آواز نہیں دی حضور کے پاس آ گیا۔ خدا خدا کا یہی ہے خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو
کو پتا تھا بے شک مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، حاجت روائی اللہ کرتا ہے، لیکن کسی رب کے پیارے کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ میں پھر واپس جا رہا ہوں، میرا نبی بولیاں جانتا ہے جانوروں کی، میرا نبی بولیاں جانتا ہے، بولیاں جانتا ہے چرند پرند کی، میرا نبی بولیاں جانتا ہے کائنات کی ہر چیز کی۔ بیٹھے نے وچ مدینے وہ سن دے سب دی بولی، منگنا جو آپ بولو وہ بھر دے آپ بولی، وہ در در دیوں دی منگنا سونے دا جو گدا سونا مدینے والا جی جی بولو سونا مدینے والا، اب میں پھر واپس پلٹ کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرا نبی ہر چیز کی بولیاں جانتا ہے، ہر چیز کو میرا نبی جانتا ہے، توجہ، ہر چیز میرے سونے نبی پاک کو جانتی ہے۔ اب آؤ ذرا بھیڑیے میرے نبی کے مدینے میں آئے، بڑ 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 سے آوازیں نکالی، اصحاب پیغمبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پگیاڑ ہوئے پگیاڑ کیا دینا زیادتی کا پگیاڑ، بھیڑیا درندہ جس کا کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ہی شاطر قسم کے جانور ہوتا ہے، شکار کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ جو جانوروں پہ ریسرچ کرنے والے لوگ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نا اس کی شکار کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے دوڑا 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 شکار کو تھکاتا ہے اور تھکا کے نا پھر اس کو لینے گراتا ہے، اور خود چونکہ یہ اتنا سٹیمنا ہوتا ہے اس کا، یہ ان کو پتہ ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں دیکھتے رہتے ہو، شیر بڑا دلیر ضرور ہوتا ہے پر شیر کا سٹیمنا نہیں ہے۔ وہ 2 منٹ لگاتار چیتا 1 منٹ 20 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ 40 سیکنڈ تک سپیڈ کے ساتھ اپنی 80 مائل پر ہار اگر وہ دوڑے نا تو اس کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا وہ ہر صورت میں 1 منٹ 30 سیکنڈ 1 منٹ 20 سے 40 سیکنڈ تک دوڑ کر رک جاتا ہے، وہ اتنی سے زیادہ نہیں، اس کے اندر اس نے جانور کو پکڑنا ہوتا ہے، یہ شکار کو کرانا ہے، لہذا وہ پہلے اسی لیے پورا دیکھتا ہے کہ میں کیا اس پہ پہنچ جاؤں، اور جب دیکھتا ہے کہ جانور دور نکل گیا وہ چھوڑ دیتا ہے، اور بھیڑیا نہیں چھوڑتا، بھاگ میں کہاں تک بھاگے گا، 10 میل بعد بھاگ یہ بھاگے گا، جب جانور تھک کے گرے گا یہ کہے گا اب ہم آئے، اب سن۔ بھیڑیے نے اندر سر جو کہا بار گئے رسالت میں کچھ بھیڑی کی حضور سے صحابہ نے حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ مدینے کے مضافات کے بھیڑیے اور یہ ان کا سردار ہے، یہ آج تم سے معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں، معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں۔ مجھ سے عرض کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب ان کی بکریاں آتی ہیں ہم ان کو پکڑ کے مارتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، نقصان ہوتا ہوگا تو دل ان کا دکھتا ہوگا، پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس کی ہیں، ہم تو جو جس کی آتی ہے ہم اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے آج مل کے مشورہ کیے، میٹنگ کیے کہ حضور کے صحابیوں کو نہیں دکھانا، حضور کے صحابیوں کا دل نہیں دکھانا۔ اور ایک بھیڑیوں کو بھی اندازہ ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھانا جائے، درندوں کو بھی اتنا شوق ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھانا۔ یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، ہم معاہدہ کرنے آئے ہیں، حضور آپ ضامن بن جائیں تاکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے
سالانہ یا 6 ماہ بعد اپنے جانوروں میں سے اپنی بکریوں میں سے ہمارا حصہ خود نکال دے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے جانور ماریں گے نہیں، حفاظت کیا کریں گے۔ نبی نے فرمایا میرے یاروں بولو بھیڑیوں سے ہو جائے تمہارا معاہدہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے دلیر ہیں، ہم قبائل عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم بھیڑیوں کو بھی حصہ دینے لگ جائیں پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جانوروں کو بھی حصہ دیتی ہے یہ مخلوق۔ حضور بس ہم نہیں مانتے، ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا او بھیڑیوں کے سردار جا 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 کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دے آج کے بعد جو چیز تمہیں ملی وہ تمہاری، جو انہیں ملی وہ ان کی۔ ٹھیک ہے میرا تو بات نہیں ہے۔ اوہ بھیڑیے کو بھی احساس ہے کہ صحابی کا دل دکھے گا تو حضور کا صحابی ہے، حضور کا دل دکھے گا۔ اوہ بھیڑیے کا بھئی اوہ پگیار بھی خیال ہے ہوئے وہ دعا کرو کالے نار ہمیں خیال آ جائے۔ جس نہیں سمجھ آئی اللہ اس نہیں سمجھ آئی۔ اس لیے لوگوں صحابہ کی عزت و عظمت یہ رسول کی عزت و عظمت مستلزم ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے صحابہ سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کا پیار میرا پیار، صحابہ کا بغض میرا بغض، صحابہ کی دوستی میری دوستی، صحابہ کی دشمنی میری دشمنی۔ اور حضور نے اپنی آل بیت سے فرمایا انا سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، وفی روایت انا سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم۔ میرے صحابہ جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تم سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی، جس سے تم نے سلو کی اس سے میں نے سلو کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آل کا گستاخ وہ نبی پاک کا گستاخ، جو آل کا منکر وہ حضور کا منکر، جو سیدہ زہرا کا بے ادب وہ حضور کا بے ادب، جو حضرت حسنین کا بے ادب وہ حضور کا گستاخ، جو علی کا دشمن وہ حضور کا دشمن، جو حسین کا قاتل وہ حضور کا دشمن۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو حضور کے دشمن مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کنفرم لانتی ہے۔ جیسا شرم آوے تے نہ بولے منہ اگے ہم جو ویسے بھی ہن چہرے وچوں کڈو کی کہنے نے اس نو کہ پتہ بولے ہو کہ نہیں بولے، ہاں جو مرضی کرو ماسک لا لو، اور اگر دل کرے تو پھر کہہ دو وہ یزید میرا جملہ پورا دہراؤ یزید کنفرم لانتی تو صرف یزید نہیں اس کی اولاد روحانی اولاد جڑی آل پاک نے ذکر کو ڈرتی۔ مولا علی کا نعرہ لگے، مولا علی کا نعرہ لگے، توجہ ہے انہوں نے شکلہ جیسے ایک طبقہ ہے جس کے سامنے شان رسول بیان اس کو توحید یاد آئے، توحید خطر میں لگتی، خطرہ توحید خطرہ میں آئے، ورنہ اس پاگل سے کوئی کہے کہ شان رسول